وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تیمم جو ہے انسان کو اس کی اجازت ملی، مسلمان کو، خاص کر مومنوں کو۔ یہ مسلمانوں اور مومنوں کے لیے مسئلے ہیں، اور جو نہیں مانتا وہ سمجھ لے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تیمم جیسی نعمت کب ملی اور کیوں ملی، یہ بات بھی جاننی ضروری۔ آج 2-4 منٹ زیادہ لگیں گے، لیٹ شروع کیا تھا۔ فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم اگر پانی نہیں پا رہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر تم تیمم کر لو۔ تو یہ کب ملا؟ بنیادی طور پر یہ جو تیمم ہے، اس کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ عربوں کے ہاں ایک جملہ بولا جاتا تھا، تیممک اللہ بحفظہ، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کے ساتھ تیرا قصد کرے، ارادہ کرے۔ پھر تیمم باقاعدہ، یہ لفظ پہلے استعمال ہوتا تھا، لیکن تیمم ایک پوری اصطلاح بن گئی، ایک پوری طرح بن گئی کہ پانی کے متبادل یا پانی کا نعم البدل لوگوں کو عطا کر دیا گیا کہ مٹی کے ساتھ وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کا سبب نزول یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ذات جیش یا مقام بیضاء پر ہمارا قافلہ جا رہا تھا، اور میرے گلے میں ہار تھا۔ ہار میں نے اپنی بہن اسما سے ادھار لیا تھا، میرا اپنا نہیں تھا۔ وہ راستے میں ٹوٹ کے گر گیا، تو وہیں ہم نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھونڈو اس کو، سب ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ وہاں قافلہ رک گیا۔ اب لوگوں کو حاجت ہوئی، کسی نے نماز پڑھنی تھی، وضو کرنا تھا، وہاں پانی نہیں تھا۔ قافلہ ایسی جگہ رکا جہاں پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر کو شکایت کی کہ تیری بیٹی نے یہاں قافلہ روکا ہے۔ اس سے کہہ دیتے ہیں ایسی جگہ روکنا تھا، پانی نہیں ہے۔ جذباتی طور پر شکایت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی غصے سے تھوڑا سا غصہ کہ ایسا آخر کیوں کیا، یہاں نہ روکتی، یہ تو نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہو گیا۔ وہ آئے اور حضرت عائشہ کو کچھ کوسنے لگے، ڈانٹنے لگے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہاں ہلکا سا، جس طرح بندہ اس طرح ہلکا سا مارتا نہیں ہے، یہ بھی۔ لیکن عائشہ کہتے کہ میں ہلی نہیں، میں اپنی جگہ بیٹھی رہی، نہ بات کا جواب دیا اور نہ میں خود ہلی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے تھے، تو میں نے آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالا۔ اپنے ابا جان کے سارے کوسنے میں نے سن لیے، برداشت کر لیے، میں وہاں سے ہلی نہیں۔ تو صبح ہی لوگوں نے نماز پڑھنی تھی، اب پانی تھا نہیں۔ اللہ کو وہ منظر اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن سے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، اور پانی کا متبادل تیمم قرار دے دیا، مٹی کو پاکیزہ قرار دے دیا۔ فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، پانی نہیں تو کیا ہوا، تم اس مٹی سے تیمم کرو اور نمازیں پڑھو، میں نے تم سب کی نمازیں قبول کرنے اور کرنے والا ہوں۔ فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہیں مل رہا، اس طیب سعید سے، پاکیزہ مٹی سے تم تیمم کر لو۔ اور پھر یہ بات بھی، اس پوری روایت سن لیں۔ لوگوں نے نمازیں پڑھ لیں، اب قافلہ چلنے لگا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ جب اونٹ اٹھا، اس کے نیچے آر پڑا تھا۔ اب صحابہ ہیں، صحابہ سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ یہ پتہ ہی نہیں اونٹ کے نیچے آر پڑا ہے، ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم تو کیا،
ہماری بلیوں کو، ہمارے گھر میں جو بلیاں ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ اتنا کھانا بنا لو، اتنے مہمان آنے والے ہیں۔ اللہ، ہم نے دین کو بنا کیا لیا ہے، کس طرح کا مذاق بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، ساری باتوں کے بعد ساری مٹی پاکیزہ ہو گئی، ساری زمین مسجد بن گئی، صفیں فرشتوں جیسی ہو گئی، اس امت پر اللہ کے بڑے انعام ہوئے۔